السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ون پلس نیوز اور میں ہوں افزا فاروق۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کہوٹہ کے علاقے نڑ نور آباد میں موجود قدرتی آبشار سیر و تفریح کے لیے آنے والے نوجوان کی جان نکل گئی۔ گزشتہ روز راولپنڈی کا رہائشی 19 سالہ جواں موسم ذوالفقار اپنے دوستوں کے ہمراہ کہوٹہ کے علاقے نڑ میں سیر و تفریح اور افطار پارٹی کے سلسلے میں آیا تھا۔ نڑ کے علاقے نور آباد میں موجود قدرتی آبشار میں سیلفی بناتے ہوئے گر کر ڈوب گیا تھا، جس پر ریسکیو 1122 پولیس تھانہ کہوٹہ سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد موقع پر پہنچ گئی۔ مزید اسی پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ ملک حسنین سے۔ جی حسنین، بتائیے گا اس افسوسناک واقعے پہ۔ جی بالکل، کہوٹہ کے علاقے نڑ نور آباد میں موجود قدرتی آبشار سیر و تفریح کے لیے آنے والے نوجوان کی لاش نکل گئی۔ گزشتہ روز راولپنڈی کا رہائشی 19 سالہ جوان موسم ذوالفقار اپنے دوستوں کے ہمراہ کہوٹہ کے علاقے نڑ میں سیر و تفریح و افطار پارٹی کے سلسلے میں آیا تھا۔ نڑ کے علاقے نور آباد میں موجود قدرتی آبشار میں سیلفی بناتے ہوئے گر کر ڈوب گیا تھا، جس پر ریسکیو 1122 کہوٹہ پولیس تھانہ کہوٹہ سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے موقع پر پہنچ گئی۔ لاش کو قدرتی آبشار سے 18 گھنٹے بعد نکال لیا گیا۔ ریسکیو نے رات گئے آپریشن کو بند کر دیا، دوبارہ صبح 7 بجے آپریشن شروع کیا۔ آپریشن شروع ہونے کے چند ہی گھنٹوں بعد لاش کو نکال لیا گیا۔ لاش کو ریسکیو 1122 کی مدد سے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کہوٹہ منتقل کیا گیا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی اسی آبشار میں 4 سے 5 نوجوان گر کر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ، کہوٹہ سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ ملک حسنین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بورے والا سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ شبیر حسین کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاڑی مبین الہی کی ہدایات کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بورے والا میں کرونا وارڈ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ افتتاح سی او ہیلتھ ڈاکٹر انجم اقبال، اسسٹنٹ کمشنر بورے والا محمد عمر فاروق، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شاہد اقبال، انچارج تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال عمران بھٹی اور ڈاکٹر تصور بلوچ نے کیا۔ کرونا وارڈ 20 بستروں پر مشتمل ہے۔ وارڈ میں اس وقت 8 مریض داخل ہیں۔ کرونا وارڈ جدید طبی آلات سے لیس ہے۔ بورے والا کے شہری کافی عرصے سے کرونا وارڈ کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، کیونکہ کرونا کے مرض میں مبتلا افراد کو ملتان یا لاہور شفٹ کر دیا جاتا تھا۔ افتتاح کے اس موقع پر سی او ہیلتھ ڈاکٹر انجم اقبال، اسسٹنٹ کمشنر عمر فاروق، ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر شاہد اقبال اور ایم ایس ٹی ایچ کیو ڈاکٹر عمران بھٹی نے کہا، پاکستان میں کرونا وائرس کے متاثرین کی بڑھتی ہوئی تعداد تشویش کا باعث ہے، اور اس وبا سے نمٹنے کے لیے جہاں حکومت اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے، وہیں اس اندیکھے دشمن کے سامنے صف اول میں کھڑے ڈاکٹرز اور طبی عملہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر متاثرہ مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ کرونا کی تیسری لہر خطرناک ہے، اس کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد لازمی ہے۔ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، سماجی فاصلہ رکھیں اور ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ شہری حفاظتی تدابیر اپناتے ہوئے کرونا وائرس سے خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے عزیز و اقارب کا بھی خیال رکھیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ ارشد محمود سے۔ منڈی بہاؤالدین رسول بیراج پر ٹرک نہر میں جا گرا۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ منڈی بہاؤالدین ہیڈ رسول بیراج پر 2 ٹرکوں کا آپس میں ریس لگانا مہنگا پڑ گیا۔ ایک ٹرک نہر میں جا گرا، 2 افراد لاپتہ، ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ رسول بیراج پر 2 ٹرکوں نے آپس میں ریس لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب ریس شروع کی تو ایک ڈرائیور ٹرک کو سنبھال نہ سکا۔ ڈیوٹی روم کے سامنے ٹرک نہر میں جا گرا۔ 2 افراد کی تاحال تلاش جاری ہے۔ ریسکیو 1122 کا آپریشن جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر پھالیاں ساجد منیر کلیار کا السو فتووالا اور چوٹ کلا میں نجی گوداموں پر چھاپا۔ 3.5 کروڑ روپے سے زائد مالیتی کا ذخیرہ کی گئی 8,400 بوری گندم برآمد کر لی، جبکہ دوران چیکنگ غیر قانونی طور پر گندم سرگودا اسمگل کرتے ہوئے ٹریکٹر ٹرالی قبضے میں لے کر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر پھالیاں ساجد منیر کلیار نے خفیہ اداروں کی رپورٹ پر فتووالا اور چوٹ کلا میں چھاپا مار کر غیر قانونی طور پر
ذخیرہ کی گئی 3.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی گندم 8,000 بوریاں برآمد کر لی۔ برآمد کی گئی گندم کو قادر آباد اور بھیرووال کے سرکاری گوداموں میں منتقل کر دیا جائے گا، جبکہ دوسری جانب اسسٹنٹ کمشنر ساجد منیر گلیار نے فتوالہ چیک پوسٹ پر ایک ٹریکٹر ٹرالی پر گندم کی 400 بوریاں غیر قانونی طور پر سرگودہ اسمگل کرتے ہوئے پکڑ لی۔ ٹریکٹر ڈرائیور کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر لیا گیا ہے اور مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ اوباڑوں سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ راہب علی رند کی رپورٹ کے مطابق ایم پی اے سردار میر شہریار خان شر اپنے حلقے کا ایک جگر کے مرض میں مبتلا مریض رجب علی کو لے کر گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اسپتال پہنچے، جہاں ان کا استقبال GIMS اسپتال کے ڈائریکٹر کیپٹن ریٹائرڈ رحیم بخش بھٹی صاحب نے کیا۔ اس کے بعد سردار میر شہریار خان شر کو رحیم بخش بھٹی اور ان کی ٹیم نے اسپتال کا وزٹ کرایا، جدید مشینری اور آلات کے بارے میں بریف کیا۔ اس موقع پر سردار میر شہریار خان شر کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر رحیم بخش بھٹی صاحب کی زیر نگرانی GIMS اسپتال نے بہت ہی کم وقت میں کامیابیوں کے منازل طے کیے ہیں اور انشاءاللہ میں دعا گو ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے مختلف اضلاع میں بھی ایسے جدید اور ماڈرن اسپتال عوام کی بھلائی کے لیے بنائے جائیں گے۔ رخ کریں گے ڈنگا کا، زمین، پیسہ، مکانات، سونا، چاندی، عزیز ایسا کچھ بھی کفن میں تجھے نہ دے پائیں گے۔ نماز، روزہ، شمس اشک اور خاک شفا اندھیری قبر میں بس 5 کام آئیں گے۔ ڈنگا جانی چک روڈ نئی آبادی محلہ طاہرہ آباد ہردل عزیز روحانی اور وجدانی بندہ رخ پرور ڈسٹرکٹ چیف کوآرڈینیٹر گجرات نیشنل پیس کاؤنسل انٹرنیشنل US گورنمنٹ آف پاکستان کے رہنما باواجی سائیں گلزار احمد نے محلہ سخی پورہ اور اس کے علاوہ مختلف مقام پر مستحق افراد کو 1,000 روپے تقسیم کیے۔ ٹوٹل 25 افراد، مستحق خواتین کی ڈھیر ساری دعائیں۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ سکرنڈ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ گل محمد لغاری سے۔ سکرنڈ کے قریب ناصری پولیس کی بڑی کارروائی، 100 لیٹر سے زائد مقدار میں شراب ہاتھ اور ایک مجرم گرفتار۔ SSP ضلع شہید بے نظیر آباد کی خصوصی ہدایت پر سکرنڈ کے DSP ارباب خان سومرو اور SHO ناصری تھانہ غلام اصغر ڈہرکی کی سربراہی میں منشیات فروش اصغر لاکھو کے خلاف خفیہ اطلاع پر اسی زرعی زمین پر چھاپہ مار کر 100 لیٹر سے زائد کچی شراب ہاتھ کی گئی، جبکہ وہاں شراب بنانے والا ایک مجرم گرفتار۔ اس موقع پر SHO ناصری نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ مجرم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن وہ قانون سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، کسی سے بھی رعایت نہیں کی جائے گی اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں بھلوال سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ راجہ حاجی اکبر سے۔ اسسٹنٹ کمشنر بھلوال نے آج تحصیل بھلوال کے مختلف بازاروں کا اچانک دورہ کیا۔ لیمو اور دیگر چیزوں کی قیمتوں کو چیک کیا گیا، جس میں 15 گرہ فروشوں کو زائد نرخ پر اشیاء فروش فروخت کرنے پر گرفتار کر لیا گیا، جن میں سے 4 گرہ فروشوں پر FIR درج کروائی گئی ہے اور بقیہ گرہ فروشوں کو 55,000 روپے جرمانہ کیا گیا اور کہا کہ تحصیل بھلوال میں بالکل بھی ناجائز منافع خوری نہیں کرنے دیں گے۔ گجرات سے اہم خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ ادریس احمد سے۔ انجمن بہبود مریضاں کی طرف سے عزیز بھٹی شہید اسپتال میں کرونا وارڈ میں زیر علاج مریضوں کے لیے جدید ایکس رے اور ECG مشین فراہم کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر سیف انور جپا نے DPO عمر سلامت کے ہمراہ دونوں جدید طبی آلات MS ڈاکٹر عابد محمود غوری کے حوالے کیے۔ انجمن بہبود مریضاں کے صدر میاں محمد اعجاز، جنرل سیکرٹری جاوید بٹ، امتیاز کوثر، خادم علی خادم اور انجمن کے وائس چیئرمین سید شوکت وسیم بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر سیف انور جپا نے انجمن بہبود مریضہ کے عہدیداروں اور ممبران کی مستحق مریضوں کے علاج کے لیے خدمات کو زبردست سراہا اور امید ظاہر کی کہ مخیر حضرات کے تعاون سے آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یاد رہے کہ انجمن بہبود مریضہ گزشتہ کئی سالوں سے غریب اور نادارہ مریضوں کے لیے مفت ادویات اور دیگر طبی سہولیات ادا کرنے میں پیش ہے۔ سکرنڈ سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ گل محمد لغاری کی رپورٹ کے مطابق سکرنڈ کے رواسی برطانیہ میں میجر اسٹیٹ بن گیا۔ تفصیلات کے مطابق سکرنڈ کے نواحی گاؤں پلیو بھٹو کے رواسی سابقہ کسٹم آفیسر اور سپاف سندھ کے سابقہ صدر رانو خان بھٹو کے فرزند
غلام مرتضیٰ بھٹو جو کراچی میں پیدا ہوا. ابتدائی تعلیم وائٹ ہاؤس گرامر اسکول گلشن اقبال کراچی میں کی اور اس کے بعد سندھ گورنمنٹ سائنس کالج میں انٹر کی, جس کے بعد NED یونیورسٹی کراچی سے بیچلر سول انجینئرنگ ڈگری حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ سے ماسٹر انوالومنٹ ڈگری حاصل کر کے وہیں پر جاب شروع کر دی, جس کے بعد قطر میں بڑے بڑے پروجیکٹس پر کام کرنے کے بعد واپس برطانیہ آ کر بزنس شروع کر دیا. بعد میں برطانیہ میں مجسٹریٹ کے لیے اپلائی کیا اور کامیاب ہو گیا, اور مجسٹریٹ کی خبر سنتے ہی سکرن کے نواحی گاؤں پلیو بھٹو کے لوگوں میں خوشی کی لہر چھا گئی. ڈگری سے خبر شامل کرتے ہیں. میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے مرکزی امام بارگاہ باب العلم ڈگری میں عزاداری, مجلس اعزاء اور زنجیر زنی, مرکزی ماتم جلوس مرکزی امام بارگاہ باب العلم ڈگری کے سرپرستی اعلیٰ سید نوید احمد شاہ بخاری کی قیادت میں برآمد. مرکزی امام بارگاہ باب العلم ڈگری میں انجمن علی سجاد علیہ السلام کے عزاداران نے نوحہ خوانی اور سینہ زنی کی. مرکزی امام بارگاہ کی حفاظت کے لیے پولیس کے جوانوں کے عملے کو تعینات کیا گیا. حضرت علی کے یوم شہادت کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے. یوم علی علیہ السلام کا ماتمی جلوس اپنے مقررہ کردہ راستے پر رواں دواں. ڈگری میں 21 رمضان المبارک شہادت امام علیہ السلام بڑے عقیدت و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے. شہادت امام علیہ السلام کا ماتمی جلوس مرکزی امام بارگاہ باب العلم ڈگری سے پوری SOPs کے تحت برآمد ہو چکا. سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی. ماتمی جلوس اپنے مقرر کردہ راستوں سے ماتمی پرسہ دیتے ہوئے مرکزی امام بارگاہ باب العلم ڈگری پر اختتام پذیر ہوگا. مجلس اعزاز سے خطاب علامہ عرفان حیدر ہاشمی نے کیا. مجلس میں علماء کرام امام علیہ السلام کے فضائل پر روشنی ڈالی. جلوس کی سیکیورٹی سندھ پولیس اور وحدت یوتھ کے جوانوں نے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے.